بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنفیو انفو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ پاک ایران ریلیشن شپ یا پاک ایران ریلیشن، پاکستان اور ایران کے تعلقات کا آغاز کس طرح سے ہوا اور اب تک کے اس کا تعلقات کس طرح سے ہے۔ ایران was the first country to recognize Pakistan in 1947۔ ایران جو ہے وہ پہلے ملک ہے جنہوں نے 1947 میں پاکستان کو تسلیم کیا۔ And the Pakistan are ایران اینڈ پاکستان آر اسلامک۔ ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ممالک ہے، ایشین دونوں ایشیائی ممالک ہے، اینڈ نیبرنگ کنٹری اور ایک دوسرے کے ہمسائے ہے۔ Both countries are closely linked with historical, religious and cultural relationship۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، تاریخی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہے۔ The Prime Minister of Pakistan visited Iran in 1949۔ 1949 میں جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب تھے، انہوں نے ایران کا دورہ کیا۔ The Shah of Iran also made a visit and returned to Pakistan۔ جبکہ ایران کا جو شاہ پروان تھا وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آئے۔ In 1950 the trade contact was established۔ 1950 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ With the trade and culture agreement، Pakistan and Iran felt it necessary to cooperate in the field of defense۔ تجارتی اور ثقافتی معاہدوں سے ایران اور پاکستان کو دفاع کی میدان میں تعاون کرنا ضروری محسوس ہوا۔ Both the countries developed very good relation with America and consider Russian Federation as a great threat۔ دونوں ممالک نے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کیے اور روسی فیڈریشن کو ایک بڑا خطرہ سمجھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اینڈ برٹن signed a defense treaty called بغداد پیکٹ۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے بغداد معاہدے کے نام سے دفاعی معاہدہ کیا۔ The Baghdad Pact was a defensive organization for promoting shared political, military and economic goals, founded on 1955 by Turkey, Iraq, Great Britain, Pakistan and Iran۔ America was supporting this pact۔ امریکہ نے اس معاہدے کی حمایت کی۔ After the revolution in 1958، 1958 کے انقلاب کے بعد عراق withdraw and it was named as a CENTO۔ ایران کو اس سے نکالا گیا اور ان کو نام دیا گیا سینٹو۔ This defense treaty brought Pakistan and Iran very close to each other۔ اور اس دفاعی معاہدے نے پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس ڈیفنس معاہدے سے ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب آئے۔ ایران always gave full support to Pakistan on the Kashmir issue and praised its stance۔ ایران نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی مکمل حمایت کی اور اس کی موقف کی تعریف۔ It has always supported the right of self-determination of the people of Kashmir۔ اس نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ It has always opposed the atrocities of the Indian Army against the Kashmiri freedom fighters۔ اس نے ہمیشہ کشمیری آزادی پسندوں کے خلاف بھارتی فوج کے مظالم کے کلم کلا مخالفت کی ہے۔ Iran stood with Pakistan in 1965 and 1971 wars۔ 1965 اور 1971 کے جنگوں میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ یعنی ایران نے 1965 اور 1971 کی لڑائی میں پاکستان کی بھرپور حمایت کی تھی۔
Its political, moral, economic and military aid was very encouraging for Pakistan. ایران کی سیاسی، اخلاقی، معاشی اور فوجی امداد پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی۔ ایران did not recognize بنگلہ دیش until پاکستان recognized it۔ ایران نے بنگلہ دیش کو اسی وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ شاہ آف ایران، Turkey President and President of Pakistan meet on 1964 in Istanbul. Treaty was signed. ایران کے شاہ فرمان، ترکی کا صدر اور پاکستان کا صدر جو تھا وہ 1964 میں ملے، یعنی 1964 میں ان کی ملاقات ہوئی اور استنبول کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ This treaty brought these Islamic countries very close together۔ اور اس معاہدے نے ان اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لایا۔ The treaty helped the formation of RCD Regional Corporational Development۔ اس معاہدے نے RCD یعنی علاقائی تعاون ترقی کی تشکیل دینے میں مدد دی۔ The RCD countries decide to complete many joint ventures۔ RCD mean علاقائی تعاون ترقی کی تنظیم کے ممالک نے متعددہ مشترکہ منصوبوں کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ The organization is now has been converted into Economic Cooperation Organization mean ECO with a 10 member۔ اب اس تنظیم کو 10 ممبر کے ساتھ اقتصادی تعاون تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب RCD آرگنائزیشن کا نام کو تبدیل کر کے ECO مین اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن بنایا گیا ہے اور اب اس کے 10 ارکان ہیں۔ After the Islamic Revolution in 1979, Pakistan has recognized the new government in Iran and extend cooperation on every field۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد پاکستان نے ایران میں نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون بڑھانے کا یقین دہانی کی۔ The President of Pakistan visit Iran in 2000۔ پاکستان کے صدر نے 2000 میں ایران کا دورہ کیا and it was decided to enhance the cooperation on different fields۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ In 2013 the President of Pakistan visit Iran again۔ 2013 میں پاکستان کے صدر نے دوبارہ ایران کا دورہ کیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ واز ریویوڈ ڈیورنگ دس ٹور۔ اس دورے کے دوران پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ By its completion Pakistan energy crisis can be solved adequately۔ اس کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی بحران مناسب طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے اب تک بھی کنفیو انفو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے۔